الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر گلی، ہر محلے میں، ہر شہر میں سینکڑوں حفاظ کرام، سینکڑوں علماء کرام اور ہزاروں کی تعداد میں مفتیان کرام موجود ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کھیپ کون تیار کر رہا ہے؟ مدارس عربیہ، جو دن رات محنت کر کے مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے قرائے کرام، علماء کرام، مفتیان کرام الحمدللہ محنت کر کے ایک ہمیں بہت بڑا مجموعہ دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک مسجد کے اندر چار حفاظ کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ تو ناظرین، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ایک عالم کو بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے اور ایک قاری بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی محنت ہے۔ گھر کو چھوڑنا، ماں باپ کی جدائیگی، پھر پردیس برداشت کرنا، اور پھر جس طرح کا ملے اس طرح کا روکھا سوکھا کھا کے گزارا کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو ناظرین، ایک عالم یا مفتی بننے میں کم سے کم 18 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ 18 سال کی جدائیگی گھر سے برداشت کرنی پڑتی ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر، روکھا سوکھا کھا کر، جس طرح کا ملے اس طرح گزارا کر کے پھر یہ 18 سال کے بعد ایک عالم بنتا ہے۔ تو مدارس کے اندر کنڈیشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ان طلباء کو کیا کھانا ملتا ہے؟ تو جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت ایک وقت کے اندر دال فرض تھی، یعنی 2 وقت کا کھانا بچوں کو ملتا تھا، اس میں ایک وقت تو دال فرض تھی جس طرح نماز فرض ہے، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، ایک ٹائم مسٹ فرض ہے۔ اور پھر اس دال کی کنڈیشن کیا ہوتی تھی کہ جب ہم دسترخوان کے اوپر بیٹھتے تھے اس کے اندر پانی اتنا ہوتا تھا کہ پانی دال پہ غالب ہوتا تھا۔ تو بعض جو ہنس مزاج طلباء تھے وہ مفتیان کرام سے پوچھتے تھے کیا اس دال سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعض جو ہنس مزاج طالب علم تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دال کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین والی دعا نہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تو شکرانہ ہے، تو اللہ یہ کہیں گے چلو اسی پر راضی ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کو اور ہی دال دو۔ تو ناظرین، یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے مدرسے کے اندر، اور جب ہمارے کوئی مہمان آ جاتے تھے تو ان کے سامنے جب ہم دال رکھتے تھے تو وہ بڑے خوش ہو کر اور تعریفیں کرتے، لیکن ہمیں بہت غصہ چڑھتا تھا کہ کہیں تمہیں 10 دن یہاں کھانا پڑے، تمہیں پتہ چل جائے۔ اسی طرح جب جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی ہم گھر میں جاتے تھے تو اپنے والدین سے یہی کہا ہوا تھا ہم نے کہ جب ہم گھر میں آ جائیں تو یہ دال ہمیں نظر نہ آئے۔ تو اتنا یعنی محنت اور مشقت کے بعد ایک عالم مفتی یا قاری بنتا ہے، ایسے نہیں۔ اور اللہ جل شانہ کا یہ دین جو ہے مشقتوں سے آیا ہے، اور جس نے زیادہ مشقتیں برداشت کیں اتنا ہی زیادہ اس پر دین کا رنگ چڑھا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم کراچی کے مولوی مولانا منظور مینگل صاحب سے طلباء کرام کے بارے میں جو یہ دال کھاتے ہیں اس کے فضائل سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ صبح بھی دال، شام بھی دال، صبح بھی دال، شام بھی دال، دال 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 دال۔ محتمم سے کہا کہ گنجائش ہے تمہیں پیسے ہے دے دو، محتمم صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے ظالموں نے برش لے لیا، رنگ لے لیا، اور گھوٹکی کے تمام دیواروں پر انہوں نے لکھ دیا ازبرائیں دال خوردن کون ماشد سارنگی مصرایت بسوائے سیدانی گھوٹکی۔ دال کھا کھا کر کے ہمارے دوبر باجا بن گئے، دال کھا کر کے دوبر ہمارے باجا بن گئے، اور جب باتھ روم میں جاتے تو ٹر 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 شروع ہو جاتا ہے۔ تو پوچھتے کہ تم کہتے کیا ہو ایک دوسرے سے؟ کہتے محتمم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو ہنسی مزاج عطا فرمایا ہے، یہ ہنس مکھ مزاج رکھتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علماء کرام، مفتیان کرام کی قدر نصیب فرمائے۔